بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، شوگر کے موضوع کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج بات ہوگی غیر حقیقی شوگر، جو آج کل کی شوگر ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے جی مجھے شوگر ہے۔ لوگوں کو کہو جی شوگر آپ کو نہیں ہے تو لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی آپ کیسے کہتے ہیں شوگر نہیں ہے؟ میں 12 سال سے انسولین لگا رہا ہوں، مجھے یہ ہو رہا ہے۔ پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ حقیقی شوگر جو ہے اس کی علامات ہوتی ہیں، اس میں ایک علامت میں نہیں بتانا بول گیا، وہ یہ ہے کہ زخم بھی اس میں ٹھیک نہیں ہوتا، زخم ہو جائے تو وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ جو غیر حقیقی شوگر ہے اس میں یہ مسائل نہیں ہوتے۔ غیر حقیقی شوگر میں وہی آکسیجن کی کمی بنیادی اس کا سبب ہے۔ آپ کی غذائیں ایسی ہیں، آپ کا معقول و مشروب ایسا ہے، آپ کی زندگی کی روٹین ایسی ہے جس میں ورزش کوئی نہیں شامل، اس میں غذا جذب بدن نہیں بنتی ہے، اور وہ کچی گلوکوز جو ہے وہ غیر ہضم خون میں شامل ہوتی ہے، اور آپ کے گلوکومیٹر پر جو ہے وہ شوگر ظاہر ہوتی ہے، اور یورین میں بھی بلڈ شوگر، جو یورینل شوگر ہے وہ بھی ظاہر ہو رہی ہوتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ غیر حقیقی شوگر میں انسان کو پٹھوں کا کھچاؤ، بلڈ پریشر، چہرے کا رنگ کئی لوگوں کا سرخ ہوتا ہے، کئی لوگوں کا قبض بڑی شدید ہوتی ہے، پٹھوں کا کھچاؤ ہوتا ہے، جسم اکڑا ہوا ہوتا ہے۔ وہ تمام علامتیں جو حقیقی شوگر میں ہوتی ہیں اس طرح کی کوئی علامت نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود کسی کی شوگر 500 ہے، 600 ہے، 1000 شوگر بھی میں نے علاج کیا ہے لوگوں کا۔ 986 شوگر، ایک بچہ تھا 9 سال کا، اس کا علاج کیا، 986 شوگر تھی اس کی۔ 723 ایک لڑکے کی شوگر تھی، نوجوان آدمی تھا۔ اور 500 400 600 تو نارملی ہوتی ہے جو میرے پاس بندے آتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم میٹھا نہیں روکتے ہیں، ہاں غیر فطری میٹھا، جو کیمیکل میٹھا، مثلا چینی ہے، بیکری کا سامان ہے، میدے کی بنی ہوئی اشیاء ہیں، اور یہ ڈالڈا کیمیکل یا دیگر جو جتنی بناسپتی گھی تو ہر نہیں کہنا چاہیے انہیں، لیکن کیمیکل جتنے بھی ہیں جو گھی کے نام سے بک رہے ہیں مارکیٹ میں، اور یہ جو کالی پتی ہے وہ بھی کنٹیمنیٹڈ ہے۔ حقیقی پتی کالی، صحیح خالص پتی بھی موجود ہو تب بھی وہ 100 میں سے کسی ایک آدمی کو، 2 آدمی کو موافق ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی اس کے اندر بھی کوک ہوتی ہے، کیفین ہوتی ہے، غذائیت کیا ہے اس میں۔ اور یہ غیر حقیقی شوگر کے مریض بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے پیدائشی طور پر شوگر کے مریض آ رہے ہیں، پتھریوں کے مریض پیدائشی آ رہے ہیں، بلڈ پریشر کے مریض چھوٹے چھوٹے بچے میں نے دیکھے ہیں۔ تو یہ علامات ہی ہیں، امراض نہیں ہیں، لیکن ان کا سبب وہی ہے۔ مائیں غلط غذا کھا رہی ہیں، بچہ پیٹ سے بیماری لے کر پیدا ہوا ہے۔ اگر ماں غلط غذا کھا رہی ہے، نان آکسیجنیٹڈ غذائیں لے رہی ہے، کاربونیٹڈ ہائیڈروجنیٹڈ غذائیں لے رہی ہے، وہی جیسے کرکرے، کراریاں، پاپڑ، اور وہ بھی کالی پتی کی چائے اور کافی کے ساتھ، تو بچہ پتھریوں کا مریض پیدا ہو سکتا ہے، جسمانی طور پر معذور ہو سکتا ہے، دل میں سوراخ ہو سکتے ہیں، اور چھوٹی عمر میں بچہ شوگر کا مریض، تھیلیسیمیا کا مریض ہو سکتا ہے۔ لوگ اس کو کرونک امراض سمجھتے ہیں، جی وہ والدین سے منتقل ہوئی ہے بیماری، ایسا نہیں ہوتا۔ والدین سے بیماری وہی منتقل ہوتی ہے جو غذاؤں کی خرابی کے ساتھ پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ جو غیر حقیقی شوگر ہے، اس کا علاج، اصول علاج اس حقیقی شوگر کے اصول علاج سے بالکل مختلف ہے، اور ہر بندے کا اپنا طریقہ علاج اس میں ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ مثلا ایک بندہ گرمی کا مریض ہے، اسے شوگر ہے، تو جو چیزیں ہم اسے کھلا رہے ہیں وہی خشکی کے مریض کو بھی وہ چیزیں ہم، ایسی بات نہیں کہ اس کو بھی وہی چیزیں کھلائیں گے۔ شوگر ٹھیک ہو جائے گی، بندہ نارمل روٹین پر آ جائے گا، لیکن نبض اور مزاج سے معلوم کرنا ہوگا کہ اس کا مزاج کیا ہے۔ اگر حقیقی مزاج موجود ہو، جیسے پچھلے مزاجوں والی ویڈیو میں آپ نے سنی ہے بات، کہ اگر عورت کا گرم تر معتدل مزاج ہو تو اس کو کوئی مرض نہیں ہوگا، کوئی علامت، نہ رسولیاں، نہ پتھریاں، نہ شوگر، نہ دمہ، نہ بے اولادی وغیرہ، کچھ نہیں ہوگا۔ اگر خشک سرد معتدل مزاج مرد کا ہوگا، جوان مرد کا، تو اس کو یہ شوگر سمیت کوئی مرض نہیں ہوگا۔ اور اگر بچے کا مزاج تر گرم معتدل ہے تو اس کو شوگر سمیت کوئی مرض نہیں ہوگا۔ اور اگر کسی بوڑھے کا مزاج سرد خشک معتدل ہے تو اسے شوگر سمیت کوئی مرض نہیں ہوگا، یعنی کوئی علامت نہیں ہوگی۔ تو
اپنے مزاج سے آؤٹ ہونا ضروری ہے، یعنی مرض ہونے کے لیے شوگر سمیت۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے طب اسلامی کی جو طریقہ کار ہے اس میں نبض، مزاج، آنکھوں، زبان، ناخنوں کی تصاویر دیکھ کر جو بندے قریب نہیں ہو سکتے، یعنی جو مل نہیں سکتے بالمشافہ، ان کی آنکھوں کی تصویر، زبان کی تصویر، ناخنوں کی تصاویر منگا لیتے ہیں، شارٹ ہسٹری بعد بندوں کی پوچھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں سے ہم یہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ اس کا کون سا مزاج ہے، اور یہ جو مرض جس کی یہ شکایت کر رہا ہے یہ مرض حقیقی اس کا ہے یا یہ غیر حقیقی مرض ہے اس کا۔ تو اس کی اصلاح کر کے جب اس کے مزاج میں اس کو لاتے ہیں دواؤں اور غذاؤں کے ساتھ، بالخصوص غذاؤں کے ساتھ، تو وہ بندہ اصلاح پذیر ہوتا ہے اور شوگر وغیرہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ میں درجنوں نہیں سینکڑوں لوگوں کی مثالیں دے سکتا ہوں جن کا علاج کیا ہے خالی تصویریں دیکھ کر، اور وہ بندے بالکل ٹھیک ہیں۔ اور شوگر کسی کی 500 تھی، کسی کی 600 تھی، بالمشافہ بھی لوگوں کے ساتھ ملے ہیں تو ان کو اصلاح کیا، غذا کی اصلاح کی ہے اور ان کا مزاج قائم کیا تو ان کی شوگر بالکل ٹھیک ہو گئی ہے۔ یہ نہیں ہوتی کہ جی اس کی کیئر ہے، کیور نہیں ہے، یعنی اس کا یعنی احتیاط ہے، شوگر کنٹرول ہو سکتی ہے اور ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ قرآنی اصول کے اور حدیث کے اصول کے خلاف ہے۔ جب لکل دائن دواء، اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ ہر مرض کے لیے دوا موجود ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ فلاں مرض لا علاج ہے؟ سو میرے جتنے بھی ویور ہیں، اس بات کو میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں اور آپ اس بات کو غور سے سنیں اور اس پر آپ سوال کریں، میں اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ العزیز کہ جی مرض کینسر کوئی مرض نہیں ہے، بلڈ پریشر کوئی مرض نہیں ہے، دل کے وال بندھنا کوئی مرض نہیں ہے، شوگر کوئی مرض نہیں ہے، دمہ، ٹی بی، آرتھرائٹس مرض نہیں ہے۔ بس بات وہی ہے کہ جہاں سے غذاؤں کا نظام بگڑا وہیں سے بیماریاں ہمارا پیچھا کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اور یہ جو دور جدید کا برننگ کوسچن ہے شوگر، اس کے اوپر تو بالکل پوری اتھینٹیکیٹڈ ہمارا علاج موجود ہے اور بندہ ٹھیک ہوتا ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ وہ ان غیر حقیقی غذاؤں کو چھوڑ کر حقیقی غذاؤں کی طرف آ جائے، اس بات پر غور کرے کہ لبلبا تو جانوروں کے اندر بھی ہوتا ہے، جانوروں کو شوگر نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ گدھے سگریٹ نہیں پیتے ہیں، اس لیے کہ بکریاں کالی پتی کی چائے نہیں پیتی ہیں، اس لیے کہ بھینسیں برگر پیزے نہیں کھاتی ہیں، اسی لیے کہ جو جنگلی جانور ہیں وہ فریج والا پانی نہیں پیتے۔ دیکھیں، اچھا، فریج والے پانی سے ایک بہت مزید بات یاد آئی کہ چیزیں جب ٹھنڈی ہو جاتی ہیں نا، فریز ہو جاتی ہیں، انسانی بدن کا ٹمپریچر 37 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، 37 ڈگری سینٹی گریڈ، تو اس سے جب آپ ٹھنڈی یخ چیزیں آپ کھاتے ہیں تو وہ آپ کے بدن میں جا کر جزوے بدن نہیں بنتی ہیں، بلکہ ٹھنڈ جو ہے وہ آکسیجن کے تعامل کا راستہ روک لیتی ہے۔ تو جب آپ کی باڈی میں آکسیجن کیمیائی تعامل ہی نہیں کرتی تو پھر آکسیجن جب اس میں شامل آپ کے خون میں نہیں ہوتی، وہ آپ کی غذاؤں میں شامل نہیں ہوتی، تو وہ ٹھنڈی یخ بستہ غذائیں ہضم ہی نہیں ہوتی ہیں، تو وہ جا کر باڈی میں نقصان اور ڈیمیج ہی پیدا کریں گے نا، اور کیا کریں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح غذائیں کھانے پینے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے، اور یہ جو ملٹی نیشنل کمپنیوں کے بنائے ہوئے ڈرامے ہیں نا، جو ٹیسٹ جنریٹ کرتے ہیں اور صحت کا خیال نہیں رکھتے کہ اس کے اندر جو ہم نے ڈالا ہے وہ کھانے کی چیز ہے بھی کہ نہیں ہے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے کراریاں، پاپڑ، فلاں پتہ نہیں کن کن ناموں سے گند کھا رہے ہیں پیسوں کا لے کر، اور چھوٹے چھوٹے بچے بیمار ہو رہے ہیں۔ خود کو بچا لیجئے، اپنے بچوں کو بچا لیجئے، اور طب اسلامی کا راستہ اختیار کیجئے جو بابرکت راستہ ہے اور صحت اور شفا کا راستہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔